لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں، آپ کی ٹانگیں ہیں تو کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو پہلے تو پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ بچپن ہی سے ایسا ہے یا بعد میں ایسا ہوا؟ ماشاءاللہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شیر خان بھائی، ہم ان کو بڑی محبت سے شیر خان کہتے ہیں، شیر خان بھائی، آپ کی ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں، آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مفتی صاحب، میں ایک بات کہہ دوں، ان لوگوں کا تمام شکریہ جو میری ویڈیو کو شیئر اور لائک فالو، ان تمام لوگوں کا دل سے شکریہ جو تاکہ یہ میری زبانی پڑھی ہوئی نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ پڑھتے ہیں، جی ٹانگیں نہیں ہیں، جی آپ کی ٹانگیں ہیں تو کسی کام کی نہیں ہیں۔ جی تو پہلے تو پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ بچپن ہی سے ایسا ہے یا بعد میں ایسا ہوا؟ مفتی صاحب، میری عمر اس وقت 3 سال کی تھی جس وقت میری ٹانگوں پر پولیو کا نام شاید آپ نے جی جی۔ سنا ہوگا۔ اس وقت یہ پولیو کی بیماری اتنی تیزی کے ساتھ میں تھی، بہت زیادہ، تو میں پاؤں چلتا تھا، 3 سال کا تھا میں، اس وقت میری عمر 3 سال کی تھی۔ تو یہ پولیو جب ہوا تو ڈاکٹر نے بخار میں انجیکشن لگا دیا، اسی کے ذریعے سے آج تک میری ٹانگیں خراب ہیں، اور تمام ڈاکٹر، تمام ویدوں کو راجستھان، ادے پور جنے کہاں کہاں علاج کے لیے لے گئے، لیکن کچھ فرق حاصل نہیں ہوا۔ ان ٹانگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا جی یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ جی ٹانگیں نہ ہوں تو انسان کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، یہ ہمارے شیر خان بھائی بتا سکتے ہیں۔ چلنے میں پریشانی، کہیں آنے جانے میں دقت، جی لیکن ان سب پریشانیوں کے باوجود میں سوال کرنا چاہوں گا حضرت سے کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں مایوسی کو محسوس کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یار میری ٹانگیں نہیں ہیں تو یہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے؟ کبھی آپ نے رب کی بارگاہ میں شکوہ کیا ہے اس بات کا؟ دیکھیے مفتی صاحب، آپ نے بہت بہت اچھا سوال کیا۔ آج کل لوگوں کے ہاتھ ہوتے ساتھ، ٹانگیں ہوتے ساتھ، یہاں تک کہ کسی کو کوئی بھی شکایت نہیں ہے، نہ ہاتھوں میں نہ ٹانگوں میں، پھر بھی میرے رب کا شکر ادا نہیں کر رہے، ہے نا۔ لیکن مفتی صاحب، مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے میری ٹانگیں اس طریقے سے کی ہے، میں سر جھکا کر کے اپنے مولا کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں۔ حالانکہ اس نے مجھے محتاج کیا، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی شاندار بات ہے، جی اور ہر ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جو پریشانی اس کو پہنچے تو وہ اس پریشانی کو برداشت کرے، جی اور برداشت کرنے کے بعد رب کا شکر ادا کرے، تو یقیناً رب کے خزانوں میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز کے اندر اگر محتاج رکھتا ہے تو پروردگار عالم دوسری طاقت اس کی بڑھا دیا کرتا ہے۔ بے شک۔ ہم معلوم کرنا چاہیں گے، اور میں نے یاد ہے مجھے کہ میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، جی جی اس بات کا علم مضبوطی کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن آج خود حضرت کی زبانی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آدمی کی ٹانگیں نہ ہوں تو اس کو چلنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیڑھیوں پہ اترنے میں، سیڑھیوں کو چڑھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا آپ کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن حالانکہ جب ہمت اللہ پاک دیتا ہے تو ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، الحمدللہ۔ کیا کبھی آپ کا کسی سے مقابلہ بھی ہوا اس بارے میں؟ مقابلہ ہوا تھا، ہاں، جب میں اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن بھوجپور پیپل سانہ محلہ جھادے والا ایک مینار کی مسجد میں، جس کو کہا جاتا ہے مدرسہ تعلیم القرآن، الحمدللہ، جب میں سن 2013 کی بات ہے، 13 کی 12 کی، تو مولانا انصاف تھے اس وقت میں، میرے استاد المحترم، ان سے میرا زینہ اترنے کی تھی شرط، کیا ہو کون پہلے زینہ اتر جائے۔ الحمدللہ تو سب سے پہلے میں جیتا، بغیر ٹانگوں والا۔ مولانا انصاف تمہاری کی 5 سیڑھی مجھ سے پیچھے تھے، اور میں نے زینہ پار کر دیا بغیر ٹانگوں والوں نے۔ تو کیا یہ میرے رب کا وہ نہیں ہے؟ شکر۔ بے شک یہ رب کی نعمت ہے، رب کی احسان ہے نعمت ہے، یہ احسان کہ ہے۔ پاؤں تو نہیں ہیں
لیکن طاقت اللہ نے وہ دی ہے جی کہ پاؤں والے کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں 5 سیڑھی ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی اور کبھی آپ کہیں باہر جاتے ہیں جیسے کہ اس وقت گجرولہ سے چل کے آپ بھوجپور کی سرزمین پر آئے تو کیا کسی کو ساتھ لے کر آنا پڑتا ہے؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار میری ٹانگیں نہیں ہیں تو اب میں بہت زیادہ محتاج ہوں, کسی دوسرے کو مجھے ساتھ رکھنا پڑے گا, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب دیکھیے, محتاجی تو حالانکہ میرے پاس میں 4 پہیے والی گاڑی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایکٹیوا, جو اس میں پہیے فٹ کر دیتے ہیں. تو حالانکہ میری شادی بھی ہو چکی ہے. ماشاء اللہ شادی جی بھی ہو گئی ہاں, آپ کی؟ شادی ہو گئی الحمدللہ. تو میری بیوی اور ہم اسی اسکوٹی سے جاتے ہیں, اور میری سسرال یہاں سے میرے گاؤں سے سم تھنگ 100 کلومیٹر ہے رودرپور. ارے ماشاء اللہ. رودرپور جاتا ہوں میں, میرا کہیں کو آنا جانا ہوتا ہے 100 کلو 50 کلومیٹر تک تو میں اپنی گاڑی سے. باقی اگر کہیں لمبا سفر ہوتا ہے تو ریل گاڑی یا پھر روڈ ویز سے میرا جانا ہوتا ہے الحمدللہ. مطلب پاؤں نہیں ہیں جی لیکن پہنچ پاؤں والوں سے زیادہ ہے ہے. سبحان اللہ. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں ہیں لیکن موٹر سائیکل نہیں چلانا جانتے, جی اور ماشاءاللہ ہمارے شیر خان بھائی صرف چلاتے ہی نہیں ہیں, دوڑاتے بھی ہیں, جی اور ساتھ میں اکیلے نہیں بیوی کو بھی لے کے جاتے ہیں. جی مفتی یہ صاحب. رب کا احسان ہے, اور یقیناً ہر ایک مسلمان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے اگرچہ اسے کسی ایک نعمت سے محروم رکھا ہو لیکن بہت ساری نعمتوں سے اس کو مالا مال فرمایا ہوتا ہے. آپ شیر خان بھائی کو دیکھیں, ان کی ٹانگیں نہیں ہیں لیکن اللہ کے دیے ہاتھ ہیں. ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت ہے جتنی ایک عام انسان کے ہاتھ پاؤں کے اندر ہوتی ہے. جی بے شک. آپ ان کے نعت پاک سنیں گے تو انشاءاللہ بڑی شاندار نعت پاک پڑھتے ہیں. اور میں کہنا چاہوں گا حضرت سے کہ آپ کا کوئی پسندیدہ کلام ہو جو آپ کو بہت پسند آتا ہو تو ضرور آپ ہمارے سامعین کو سنائیں. دیکھیے مفتی صاحب, میں ابھی میرا ایک کلام وائرل ہوا ہے, شاید آپ نے سنا بھی ہے. میں اس کے اوپر ایک شعر ہے, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے. ایک چیز میں نے یہاں پر غور کی, جی آپ جب نعت پاک پڑھ رہے ہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں, جی کوئی زبان کہیں بہک نہیں رہی ہے جی آپ کی, آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن جہاں آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ اٹک جاتے ہیں, ہکلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا معاملہ کیا ہے کہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ کہیں اٹک ہٹک ہی نہیں؟ جی دیکھیے مفتی صاحب, میں اگر قرآن شریف پڑھوں یا نعت مصطفیٰ پڑھوں تو چاہے اسٹیج ہو یا چاہے کہیں بھی ہو, الحمدللہ بالکل ہکلانا حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے, میرے پیر کے کرم سے میری زبان خود بخود کھل جاتی ہے نعت مصطفیٰ کی برکت سے الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی شیر خان بھائی سے ملاقات کر کے, اور میں پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ آپ ہمارے سامعین کو جو دور دراز سے آپ کو سماعت کر رہے ہیں, صرف آپ کو اس وقت اتر پردیش ہی نہیں پورے ہندوستان سے لوگ سن رہے ہیں, جگہ جگہ آپ کی بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, پسند بھی کی جا رہی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے مفتی صاحب, لوگوں کو میں پیغام یہ دے رہا ہوں کہ ان تمام کا تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیو کو آپ شیئر کمنٹس تمام اتنا پیار دے رہے ہیں. اور کبھی بھی زندگی میں میرے دوستوں مایوس مت ہونا, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہے نا. اور کسی بھی طریقے سے ہے نا اللہ کو جہاں بھی رہو اللہ کو راضی کرو, ہے نا. جیسے ہیں آپ اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کرو. آج میں محتاج ہوں تو کیا ہوا, لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اور ہاں مفتی صاحب میں ایک بات اور کہہ دوں, جی بالکل, میرے گھر کا خرچ تمام, اچھا جی میرے تمام
آپ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں اس وقت کتنی مہنگائی ہے، لیکن مجھے نعت مصطفیٰ کی برکت سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ ہر چیز میرے گھر میں ہے، اور نعت مصطفیٰ کی برکت سے کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی. جی اور میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ آپ گجرولہ سے چل کر کے اپنی اس ایکٹیوا اسکوٹی سے چل کر کے یہاں پر تشریف لائے. بہت اچھا پیغام دیا، لوگوں کو نصیحت کی اور اپنی زندگی سے لوگوں کو متعارف کرایا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ زندگی میں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاؤں نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ نے باقی سب کچھ تو دیا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے باقی تمام چیزوں سے نوازا ہے. زندگی میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا. جی رب کی نعمتوں کو فراموش مت کیجیے. جی رب نے جو دیا ہے، جو کچھ بھی آپ کو رب نے دیا ہے، آپ اس کا شکر ادا کیجیے. مال دیا ہے تو مال سے ادا کیجیے، اور اگر جسم و جسمانیت دی ہے تو عبادت کر کے رب کا شکر ادا کیجیے. بہت بہت شکریہ. اور جہاں تک یہ ہماری ویڈیو جائے، ویڈیو کو پوری دیکھیں اور مفتی صاحب کے چینل کو ہے نا فیس بک پہ کمنٹس شیئر اور فالو ضرور کرنا نہ بھولیں. اگر فالو آپ کریں گے تو مفتی صاحب کی ویڈیو بھی آئے گی، میری بھی آئے گی، اور اسی طریقے سے آپ ہمیں اپنا پیار دیں انشاءاللہ.